बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी, जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। सदर जरदारी के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी भी हुकूमत से हो गए नाराज़। अमेरिका के इलेक्शन जारी, यानी वोटिंग हो रही है। मुकाबला कांटेदार। सदर कौन होगा, ट्रंप या कमला हैरिस? बड़ा ज़बरदस्त कांटेदार मुकाबला है। सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा, तो JUI और PTI का रद्द अमल क्या है, ये भी बड़ा दिलचस्प है। और हुकूमत मिशन हो गया कामयाब। अब क्या होगा, मामलात कहाँ तक पहुँचेंगे? लेकिन फिर -2 फार्मूला। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के बन गए सरबराह। और जो जुडिशल कमीशन था उसकी अंदरूनी कहानी क्या कुछ है, वहाँ क्या कुछ हुआ, ये भी आपको बताऊंगा। और ये भी आपको बताऊंगा कि आज़म सवाती रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार हो गया। इन तमाम चीज़ों की तफसीलात आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश का है, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। अपनी कीमती राय का इजहार भी करें। जी नाज़रीन, पहली बात, मैंने सुबह के व्लॉग में आपको बताया था कि सदर जरदारी 6 बिलों पर नाराज़ हैं। लेकिन 6 बिल जो हुकूमत ने पास कराए कौमी असम्बली से, सेनेट से, उनको भेजा गया कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी के पास, और उन्होंने साइन भी कर दिए। अब ये हो गया कानून का हिस्सा। इनसे निजात जब भी मिलेगी जब दूसरी कोई हुकूमत आएगी और वो इसी तरह अक्सरियत शो करके इनको ख़त्म कर सकती है। लेकिन फ़िलहाल ये बन गए हैं आइन का हिस्सा, कानून में आ गए, ये कानून बन गए हैं। तो अमेरिका में जो वोटिंग हो रही है उसमें भी बड़ा कांटेदार मुकाबला है। PTI वालों ने मुसल्ले बिछा लिए हैं कि जनाब ट्रंप जीते, ताकि जनाब जिसने जीते ऐलान होए तो फ़ोन आए और टांगे कांप जाएं, यानी कांपे टांग जाएं। किसकी? शहबाज शरीफ की। और ये फौरी तौर पर कप्तान को रिहा कर दे। लिहाजा PTI हिमायती है ट्रंप की। लेकिन मुकाबला बड़ा सख्त है और वोटिंग हो रही है। और करोड़ों लोग पहले ही वोट डाल चुके हैं, बाकी वोट अब डाल रहे हैं। और इलेक्शन का रिज़ल्ट जो है वो भी फ़ौरन नहीं निकलता। बहरहाल PTI की बड़ी उम्मीद है ट्रंप के लिए। अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे वो हो जाए। जो होना है नहीं होना, जो कुछ चाहिए तो अमरीकन ने फ़ैसला करना है, उनकी आवाम ने फ़ैसला करना है, वोट से फ़ैसला करना है। लेकिन अभी क़यास राइयाँ कुछ नहीं है, क्योंकि मुकाबला बड़ा टफ़ है। अच्छा, सर्विसेज चीफ की जो मदद मुलाजमत में ये जो बिल पेश हुआ, इसमें हो गया कि 5 साल हो गई, तो उसका जो है JUI ने क्या रिस्पांस दिया। तो मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं ये हकीकती तौर पर जो है इंतज़ामी मामला है, और ये माजी में भी हुकूमतें करती रही, ये कोई नया काम नहीं है। लिहाजा हमें इस पर कोई परेशानी नहीं है। इसी तरह PTI के जो सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा, उन्होंने कहा जी हमें तो ये कानून बन गया, हो गया, ये मुद्दत मुलाजमत बढ़ गई, तो अब हमें इसके साथ ही गुजारा करना पड़ेगा, यानी रवादारी का मज़ार। लेकिन जनाब गंडापुर तो कर रहे हैं मुखालफत 26वीं तरमीम की भी, और वो कह रहे हैं कि जरगा सवाबी होगा और उसमें फिर हम आएंगे इस्लामाबाद को। तो ये टसल चलेगी, कहाँ तक चलेगी, एहतजाज कितना कामयाब होगा, और वकला का एहतजाज किस हद तक कहाँ तक पहुँचा, अभी तक कोई किसी को कोई इतला नहीं है कि ये कितना मजबूत एहतजाज होगा, हो भी सकेगा, नहीं हो सकेगा। हम भी परेशान हैं, बाकी लोग भी परेशान हैं। तो ये मामलात इसी तरह चल रहे हैं। लेकिन जुडिशल कमीशन का इजलास, मैंने कहा था कि उसमें जो फ़ैसला आएगा वो सामने वो बड़ा अहम होगा। तो फ़ैसला आ गया, 5-7 से फ़ैसला आया, और 7 अरकान ने वोट दिया अमीनुद्दीन खान के लिए, जिसमें उनका अपना वोट भी शामिल था, और 5 ने दिए मुखालफत में उनकी। तो 5 में जो मुखालिफ थे उसमें चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी भी शामिल थे, और साथ में मंसूर अली शाह, फिर मुनीब अख्तर, और फिर शिबली फराज और उमर अयूब खान। इन लोगों ने की मुखालफत, लेकिन बाकी दूसरों ने सब ने हिमायत की, और 7-5 से फैसला हो गया। जस्टिस अमीनुद्दीन बन गए। अब जो बाकी बेंचेस बनेंगे उसमें भी बराबरी पे सूबों को नुमाइंदगी दी जाएगी। 2-2 जज सब जगह से लिए जा रहे हैं। तो जनाब अमीनुद्दीन और आयशा मलिक जो है वो यहाँ से होंगे, दूसरी जानिब से कराची से आएंगे अज़हर रिजवी साहब, और वो जो है जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब। इसी तरह जो है वो क्या कहते हैं, फिर बलूचिस्तान से जमाल खान मंदुखेल होंगे, और फिर नईम अख्तर अफ़गान होंगे। लेकिन KPK से सिर्फ मुसर्रत हिलाली होंगी। तो ये एक सिस्टम बन गया, इसमें होगा। लेकिन पहले वहाँ कैसे बनेंगी अदालतें, क्या होगा, तो वो उनकी असम्बलियाँ जो है, सूबाई असम्बलियाँ, वो उसकी करारदाद मंजूर करेंगी। उसके बाद ये फ़ैसला होगा, ये बेंच बनेंगे। तो सबसे पहले बनेगा सिंध में, क्योंकि सिंध की असम्बली ने ये करारदाद पास कर दी।
تو لو پاجی کم ہو گیا مکمل، جو حکومت چاہتی تھی اس کا مشن ہو گیا مکمل کہ بینچز بھی بن گئے، بینچز کا سربراہ بھی امین الدین بن گیا، اور یہ تین جو تھے، تین کا جو بڑے تھے جن کا کہا جاتا ہے یا آفریدی صاحب خود بھی بن سکتے ہیں، تو وہاں تجویز جب ہوئی جوڈیشل کونسل میں، جب 13 رکنی جوڈیشل کونسل جس میں ایک وہ تھے اور باقی آپ کو ترتیب بتائی جا چکی ہے کہ اس میں سب پارٹیوں کے لوگ برابر کے شامل ہیں، حکومتی بھی ہیں، اٹارنی جنرل بھی ہیں، وزیر قانون بھی ہیں، تو وہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی شامل تھے، تو اس کے تحت جو تھی وہاں پہلی تجویز جو ہوئی وہ یہی ہوئی کہ جناب چیف کون ہوئے گا؟ تو چیف میں انہوں نے کہا جناب یحییٰ صاحب تو ہو گئے 26ویں ترمیم کے فائدہ اٹھانے والے، یعنی اس کی وجہ سے ان کو بنا دیا گیا، اور دو جو تھے وہ سینئر ججز جو ہیں وہ اس میں یعنی کامیاب نہیں ہو سکے، منصور علی شاہ اور منیب اختر، لہٰذا ان تینوں کو تو اس میں حصہ لینا ہی نہیں چاہیے، یہ تینوں اس مقابلے میں تھے تو یہاں سے یہ آؤٹ کر دیے جائے، تو یہ اکثریت سے یہ منظور ہو گئی۔ اس کے بعد جناب امین الدین صاحب کا نام پرپوز کیا گیا اور اس میں ووٹنگ ہوئی، ووٹنگ میں 7 ووٹوں سے وہ جیت گئے، اور پھر اکثریتی رائے سے انہیں بنا دیا گیا۔ اب باقی بینچز بھی بن جائیں گے، لیکن منیب اختر اور منصور علی شاہ کی جو واردات ہے وہ ایسی لگ رہی ہے کہ ابھی بھی انہیں نے قاضی عیسیٰ کی طرح اٹ کھڑکا لگا لیا ہے یحییٰ آفریدی سے، حالانکہ یحییٰ آفریدی صاحب نے پہلا کام کیا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں، سب سے پہلے انہوں نے منصور علی شاہ کو شامل کیا تھا اور ساتھ میں منیب اختر کو شامل کیا تھا، کیونکہ منصور علی شاہ جو ہے وہ شرکت نہیں کر رہے تھے کہ جب تک منیب اختر نہیں ہوں گے میں شرکت نہیں کروں گا، انہیں ان کو دیا تھا، وہ کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی، انہیں ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کی، لیکن ہوا کیا کہ جناب 31 اکتوبر کو آتے ہی منصور علی شاہ نے خط لکھ دیا کہ جناب فوری طور پر فل کورٹ بلایا جائے اور 26ویں ترمیم کے خلاف جو درخواستیں آئیں، اپیلیں آئیں، اس پہ غور کیا جائے۔ حالانکہ آئین میں کہا گیا کہ یہ چیلنج نہیں ہو سکیں گی، لیکن انہوں نے کہا جناب اس کو کیا جائے، فل کورٹ بلایا جائے، اور پھر انہیں اجلاس بلانے کی بات کی تھی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے کہ جناب کس طرح بنایا جائے گا، وہ 3 رکنی کمیٹی ہے جس میں چیف جسٹس ہیں اور منصور علی شاہ ہیں اور منیب اختر ہیں، تو انہوں نے منیب اختر کے چیمبر میں خود ہی اجلاس بلا لیا 2 رکنی اور اکثریت کا فیصلہ کر کے انہیں فیصلہ بھی جاری کر دیا کہ 4 نومبر کو اس کو سب کچھ دیکھا جائے گا اور یہ وہ، لیکن چیف جسٹس نے نہ اس کو کاز لسٹ میں جانے دیا، رجسٹرار کے میں گیا ہوگا، رجسٹرار کو بھیجا تھا انہوں نے مشورہ کیا ہوگا، انہوں نے نہیں آنے دیا، نہ اس کو ڈسکشن میں لایا گیا اور نہ ہی اس پہ کوئی اجلاس بلایا گیا، نہ فل کورٹ اس سلسلے میں بلایا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ واردات جو ہے یہ انہوں نے کی تھی ان کو پریشان کرنے کے لیے، لیکن یحییٰ آفریدی پکے پیروں سے اپنا کام کر رہے ہیں، انہیں کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی، تمام ججز کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کی، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ ابھی بھی بغاوت والا معاملہ، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں کہیں آرٹیکل 6 نہ جاگ جائے، اگر وہ جاگ گیا تو ان لوگوں کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ تاہم حکومت نے ایک اور بڑا واضح راستہ بنایا ہوا ہے کہ انہیں ججز کی تعداد بڑھا رہے ہیں، 34 کر رہے ہیں، تو 34 کی جب تعداد ہوگی تو جناب پھر آئینداری، عمرانداری اور باقی جو مفادات کی وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ دیوار کے ساتھ لگ جائیں گی، اور پھر صرف آئینداروں کی حکومت ہوگی اور اکثریت جو ہوگی وہ آئیندار ہی ہوں گے۔ تو اب یہ معاملہ اس طرح چل رہا ہے۔ اب صدر زرداری جو تھے وہ ناراض تھے 6 بلوں پر، لیکن 6 بل میں نے کہا کہ بغیر ان کی مرضی کے تو قائم مقام صدر دستخط نہیں کر سکتے، وہ بھی انہی کے ہیں، لیکن جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں عطا تارڑ کر رہے ہیں کہ نہیں ہم نے آن بورڈ لیا ہوا ہے، پیپلز پارٹی ہماری اتحادی ہے اور ان کی مرضی کے ساتھ ہم نے کیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری کس بات پہ ناراض ہیں؟ بلاول بھٹو زرداری اس بات پہ ناراض ہیں کہ جوڈیشل جو کمیشن تھا اس میں ان کو پیپلز پارٹی کو برابری کی نمائندگی نہیں دی گئی، صرف فاروق نائک کو رکھا گیا اور بلاول بھٹو کا نام واپس لیا گیا، تو وہاں وہ چاہتے تھے کہ 2 رکن ان کے شامل ہوں، جس طرح مسلم لیگ نون کے ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون پہ وہ کہہ رہے تھے کہ جب ان کے وفاقی وزیر بھی ہیں اور اٹارنی جنرل بھی ان کے نمائندہ، تو پھر ان کی 2 بندے کیوں؟ لیکن وہ بات اس افہام و تفہیم سے ہو گیا، لیکن اس بات پہ بلاول بھٹو ناراض ہیں کہ ہمیں برابری کی سطح پر نمائندگی نہیں دی گئی۔ تو یہ معاملات اس طرح چل رہے ہیں۔ اب معاملات جو ہیں پھر وہی کہ یعنی یہاں پہ جو آئینی بینچ بن رہا تھا اس میں بھی -2 ہو گیا، سینئر پیچھے رہ گئے، معین الدین صاحب بن گئے اور اب وہ آگے چلے گئے، ایک سلسلہ آئین بن چکا ہے، آئین کا خاتمہ ہو نہیں سکتا۔ جوڈیشل کمیشن میں بھی ساری باتیں کھل کے سامنے آ گئیں کہ وہ بلی جو منیب اختر اور منصور علی شاہ صاحب چاہتے ہیں وہ سارا کچھ آ گیا تھیلے سے باہر، کہ اب ان کے ارادے کیا ہیں۔ اب یحییٰ آفریدی نے حالانکہ ووٹ دیا معین الدین کے خلاف، ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کو حوصلہ دیا ہے، لیکن لگتا یہی کہ کالے پونڈ تو کالے مطلب جو
معاملات ہیں نا جو جن کو کہا تھا مولانا فضل الرحمان نے کہ ہم نے سانپ کا ڈنگ نکال دیا کالے سانپوں کا، تو وہ ساری چیزیں ابھی موجود ہیں. ڈنگ زہر والا ہے یا نہیں ہے، زہر نکلا یا نہیں ہے، لیکن لگ رہا ہے کہ ابھی زہر موجود ہے. اور مستقبل میں بھی یہ دونوں افراد جو ہے چونکہ ابھی ان کی سروسز کافی طویل ہے تو یہ یحییٰ آفریدی کے لیے مسئلے مسائل کھڑے کریں گے. لیکن حکومت ایک سافٹ گیم کھیل چکی ہے اور وہ اس وقت مطمئن ہے، یعنی جو اس کے معاملات ہیں. کل کیا ہوتا ہے یہ تو اللہ جانے، سیاست میں ہر چیز جو ہے آخری نہیں ہوتی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن فی الحال جو حالات بنے اس میں حکومت جو ہے وہ جیتو قرار پائی ہے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت پریشان ہے. اور باقی جو مخالفین ہیں اور جے یو آئی کا مستقبل کیا ہوگا، یا مولانا فضل الرحمان جو اتحادیوں کے ساتھ چلیں گے یا پی ٹی آئی کے ساتھ بڑا احتجاج کریں گے، یہ بھی ایک آدھ دن میں سامنے آ جائے گا. اس وقت تک اتنے پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.